بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عموماً جب بازار میں خریداری کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اس بات کا بالکل دھیان رکھتے ہیں کہ بہت اچھی دکان ہو، جو بھی چیز خریدنی ہے، سبزی خریدنی ہے، دال خریدنی ہے یا کچھ اس طرح کی دکان بہت اچھی ہو، پرائسز بہت اچھی ہوں اور اویلیبل ہو۔ یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے نا بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں، عموماً بہت محتاط ہوتے ہیں یا بڑا خیال کرتے ہیں پرائسز کا۔ اچھا، اس میں نا ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن ہم بہرحال ہمیں یہ بتایا بھی جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھایا بھی جاتا ہے کہ بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے پرائس، اور ذرا بھی مہنگی ہو تو نہیں، ساتھ والی سے لے لیں، وہ لے لیں۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہیں، لیکن اس دن میرا ایکسپیرینس ہوا، رات کو میں جا رہا تھا شام میں، جو ہماری شہر کی ایک منڈی ہے اس کی طرف جا رہا تھا، کچھ خریداری کرنی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک ریڑھی والا ہے اور وہ بس بیچ رہا ہے، اور مجھے یہ محسوس کر کے بڑی بڑا عجیب سا میرے طبیعت ہو گئی کہ بھئی اس کی پوری دنیا، اس کی ساری اس وقت کی جو کائنات یا انویسٹمنٹ ہے نا، وہ یہی کچھ ہے جو اس کی ریڑھی کے اوپر ہے، یا اس کا گدا ہے یا اس کی ریڑھی ہے، اور یا اس کے اوپر جو اس نے آلو رکھے ہیں، پیاز رکھے ہیں، ٹماٹر رکھے ہیں، وہی بس اس کی بظاہر کل کائنات یہی ہے۔ اور یہی ہوگا، پھر ایک کمرے کا گھر ہوگا، کوئی کرائے کا گھر ہوگا۔ میں نے فوراً سوچا کہ ہونا ایسا چاہیے کہ ہمیں کبھی کبھی ایک ایسے گھاٹے کا سودا بھی کر لینا چاہیے جس سے اصل میں نفع ملے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے عجیب بات کی ہے کہ گھاٹے کا سودا کرنا چاہیے جس سے نفع ملے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کا سب کچھ ابرات ہو گئی ہے، سب کچھ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹماٹر اس کے ہو سکتا ہے صبح تک خراب ہو جائیں، اور بھی سبزی کے معاملے میں کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں بالکل ایسی ہیں کہ جن کا نقصان ہونے کا پورا اندیشہ ہے، بلکہ زیادہ یقین یہ ہے کہ وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ اگر مارکیٹ سے ٹماٹر 180 روپے کے مل رہے ہیں تو کیوں نہ اس سے 200 میں خرید لیے جائیں۔ اگر آلو عمومی طور پر 50 روپے میں مل رہے ہیں تو کیوں نہ اس سے 70 روپے میں یا 60 روپے میں خرید لیے جائیں۔ یا اگر وہ 5 کلو کا اس کا ریٹ 250 ہے اور عام منڈی میں 220 کا مل رہا ہے تو کیوں نہ 250 میں اس کو خرید لیا جائے، تاکہ ہماری اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں گھر کے اندر جن کا کاروبار چلے گا، یعنی جن کے لیے وہ روٹی کا انتظام کرے گا، کھانے پینے کا، پہننے کا اور رہنے کا انتظام کرے گا۔ یہ میں نے سوچا، میں نے چاہا کہ آپ سے بھی اس کو شیئر کر دوں کہ کبھی کبھی یا روز ممکن ہو، اللہ نے دیا ہوا تو روز ممکن ہے، تو ایسے گھاٹے کا سودا بھی کر لینا چاہیے جس کے نتیجے میں بڑا نفع پھر حاصل ہو۔ اور یہ وہ نفع ہے کہ جو کیلکولیٹرز کے اندر نہیں آتا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جب 13 ڈیجٹ سے بڑھ جاتا ہے یا 15 ڈیجٹ سے بڑھ جاتا ہے تو ایک لفظ ای آ جاتا ہے، وہ تو ایرر دے رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ میں جس کیلکولیٹر کی بات جس نفع کی بات کر رہا ہوں، اس گھاٹے کے نتیجے میں، یعنی یہ 20 50 100 کے گھاٹے کے نتیجے میں جو نفع ملنے والا ہے، وہ اس کے لیے کوئی کیلکولیٹر بنا ہی نہیں ہے، وہ مالک کے پاس ہے کیلکولیٹر۔ اور نیتیں بھی، اور یقین جانیں اس کے نتیجے میں جو آپ کے اور میرے رزق میں برکت آئے گی نا، اس کا بھی کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے۔ تو آئیے یہ گھاٹے کا سودا لیکن بڑے نفع کے لیے آئے مل کے یہ کرتے ہیں، تاکہ معاشرے میں بالکل خود غرضی کا رجحان اس کو کم کیا جا سکے، اور اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو، ان انسانوں کو، ان کو تھوڑا اٹھایا جا سکے، تاکہ وہ بھی کچھ کما سکیں، کچھ بہتر کما سکیں، اور پھر ہمارے لیے بھی دعائیں کر سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔